کتاب آدرش، مصنف خالد سہیل۔ خطوط کی مسیحائی۔ خطوط جن کو ایک زمانے تک صرف ذاتی نوعیت کی تحریر سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا تھا، آہستہ آہستہ ماہر نفسیات کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے ہمیں اس بات کا عرفان حاصل ہو رہا ہے کہ خطوط وہ کھڑکیاں ہیں جن سے ہم کسی شخص کی روح میں جھانک سکتے ہیں، اس کی شخصیت اور زندگی کے ان گوشوں سے واقف ہو سکتے ہیں جو عام حالات سے ہماری نگاہوں میں اجھل رہتے ہیں۔ اگرچہ مغرب میں نفسیاتی علاج کی باقاعدہ ابتدا کو 1 صدی ہونے کو آئی ہے، لیکن نفسیاتی علاج میں مکتوب نگاری کو بہت کم اہمیت دی گئی ہے۔ سگمنڈ فرائیڈ سے لے کر آج تک ماہر نفسیات تک نفسیاتی علاج کا دار و مدار زبانی انٹرویو پر رہا ہے۔ میری نگاہ میں نفسیاتی علاج کا ایک ایسا سفر ہے جس میں مریض اور ماہر نفسیات ایک ایسے راستے پر چل نکلتے ہیں جن کا مقصد مریض کی زندگی کی اگلی منزل تلاش کرنا ہوتا ہے۔ مریض جب ماہر نفسیات کے پاس آتا ہے تو ایسے مسائل کا شکار ہوتا ہے جن سے یا تو وہ خود یا اس کے رشتہ دار، دوست، رفقا کار پریشان اور مضطرب ہوتے ہیں۔ مریض اپنے طور پر وہ تمام اقدامات کر چکا ہوتا ہے جس سے اسے مسائل کو حل کرنے کی امید ہوتی ہے، لیکن ناکام رہتا ہے۔ مریض اس بات کی امید لیے ہوئے ہوتا ہے کہ ماہر نفسیات اسے ایسی منزل تک پہنچنے میں مدد کرے گا جہاں مریض اپنی ذات کو قبول کر سکے، اپنے حالات کو بصیرت حاصل کر سکے، اپنے حالات پر اپنے طرز زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکے اور اپنی زندگی کے اہم لوگوں سے مل جل کر رہنے کا طریقہ سیکھ سکے۔ چونکہ نفسیاتی علاج سے لوگوں کی زندگیاں مثبت انداز میں بدل جانے کے امکانات روشن ہوتے ہیں، اس لیے اس کے لیے ہر وہ طریقہ اہم ہے جو اس تبدیلی میں ممد ثابت ہو۔ چونکہ میں شروع سے ہی زندگی، ادب اور نفسیاتی علاج میں نئے راستوں اور منزلوں کا متلاشی رہا ہوں، اس لیے میں نے ایک عرصے تک مکتوب نگاری کو اپنی کلینک میں سائیکو تھراپی کا ایک حصہ بنا کر رکھا ہے۔ میں پہلے انٹرویو کے بعد ہی اپنے مریضوں سے درخواست کرتا ہوں وہ مجھے ایک خط لکھیں جس میں وہ مجھے اپنی زندگی کی کہانی سنائیں، اپنے مسائل کی نشاندہی کریں، ان اقدامات کے بارے میں لکھیں جو اس وقت تک مسائل کو حل کرنے کے لیے اٹھا چکے ہیں۔ میں انہیں بتاتا ہوں کہ ایسے خط سے مجھے انہیں سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔ پہلی ملاقات کے بعد جب علاج شروع ہو جاتا ہے تو میں انہیں ہر مہینے خط لکھنے کو کہتا ہوں تاکہ ان کی شفا یابی پر اگر اس کا اندازہ ہو سکے، اور آخر میں جب علاج ختم ہو جاتا ہے میں انہیں سفر کے بارے میں جو ہم نے طے کیا ہے خط لکھنے کو کہتا ہوں کہ ہم دونوں کے پاس اس اہم تجربے کا تحریری ثبوت رہے۔ بعض دفعہ میں خود بھی اپنے مریضوں کو خط لکھتا ہوں تاکہ وہ میرے خیالات اور مشورے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر سکیں۔ خطوط ایسے تبادلے سے نفسیاتی علاج میں ایک جمہوری فضا پیدا ہوتی ہے جس میں ماہر نفسیات اور مریض ایک سنجیدہ مکالمہ کر سکتے ہیں۔ جب میں نے نفسیاتی علاج میں مکتوب نگاری کا آغاز کیا تو اس وقت دنیا میں کسی اور ماہر نفسیات سے میں واقف نہ تھا جس نے یہ طریقہ علاج اپنا رکھا ہو، لیکن جب میں نے اس موضوع پر تحقیق کی تو مجھے اندازہ ہوا دنیا میں چند اور بھی ماہر نفسیات ایسے ہیں جو اس غیر روایتی طریقہ علاج کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل نام قابل ذکر ہیں۔ امریکہ میں ڈاکٹر لوونو لیبارٹ، کینیڈا میں ڈاکٹر کارل ٹام اور ڈنمارک میں ڈاکٹر پر گریسمون۔ وہ ماہر نفسیات جنہوں نے مکتوب نگاری کو نفسیاتی علاج کا حصہ بنایا وہ سب
یہ محسوس کرتے ہیں کہ خطوط کے تبادلے کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں۔ نمبر 1، مریض کو اپنے ماہر نفسیات سے تبادلہ خیال کے لیے زیادہ مواقع ملتے ہیں۔ بعض مریض انٹرویو کے درمیان اپنے جذبات، احساسات اور تجربات کا پوری طرح اظہار نہیں کر پاتے، لیکن اپنے فارغ وقت میں جب انہیں تنہائی اور یکسوئی ملتی وہ اپنی محفل ضمیر کو بہتر طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، خطوط لکھنے سے مریض اپنے علاج اور اپنی منزل کی تلاش میں زیادہ ذمہ داری لیتا ہے اور ایسے طریقوں سے سوچتا ہے جو خطوط نہ لکھنے کی صورت میں ممکن نہ ہوتا۔ نمبر 3، چونکہ خطوط تحریری مکالمہ ہوتے ہیں، اس لیے ان میں ابلاغ کے مسائل کی کمی کے امکانات ہوتے ہیں، کیونکہ ان خطوط کو بار بار پڑھ سکتے ہیں اور غلط فہمی کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، خطوط کا ریکارڈ رکھنے سے مریض اپنی ترقی سے باخبر رہتا ہے، جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ مکتوب نگاری بھی کسی اور طریقہ علاج کی طرح ہر مریض کے لیے نہیں ہے۔ ہر ماہر نفسیات ہر مریض کی تشخیص اور طریقہ علاج کی تجویز کرنے وقت اس مریض کو مخصوص حالات کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ مکتوب نگاری کا فائدہ یہ ہے کہ روایتی طریقہ علاج کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جن ماہرین نفسیات نے اسے اپنایا ہے انہوں نے بہت سود مند پایا ہے۔ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نفسیاتی علاج مکتوب نگاری کو 3 مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، جب مریض اپنی کہانی بیان کرتا ہے، ایسا خط ہمیں مریض کے مسائل کی تشخیص میں مدد فراہم کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، جس میں ہم مریض کی ترقی کا اندازہ لگا سکیں۔ تیسرا مرحلہ، جب سفر اپنے اختتام کو پہنچے، ہم مریض کے اس تجربے سے گزرنے کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں ان تینوں مراحل کی مریضوں کے خطوط سے ایک ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے خیالات کی مزید وضاحت ہو سکے گی۔ میری ایک مریضہ جس کی عمر 25 برس تھی، اکیلی رہتی تھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اس کے تعلقات کشیدہ تھے، وہ ایک مدت سے ڈپریشن کا شکار تھی۔ اس کی پریشانی کی وجہ سے اس کے مردوں سے تعلقات تھے۔ وہ اپنے بوائے فرینڈ برائن سے محبت کے بارے میں اپنے جذبات کا اس نے اپنے خط میں ان الفاظ میں اظہار کیا: میں کافی عرصے سے برائن کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ برائن میری آخری بوائے فرینڈ تھا۔ جب ہمارے تعلقات ختم ہوئے تو میں زیادہ دیر ڈپریشن کا شکار ہوئی کہ مجھے اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ میرے دل میں برائن کے بارے میں ملے جلے جذبات ہیں۔ کبھی میں اس کے قریب آنا چاہتی تھی اور کبھی اس سے دور جانا چاہتی تھی۔ اب میں محبت کے بارے میں سوچتی ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے محبت بیوقوفی کا دوسرا نام ہے۔ میں ایک عجیب تضاد کا شکار ہوں، کبھی محبت کے حق میں، کبھی اس کے خلاف۔ کبھی میں سوچتی ہوں محبت ایک خوشگوار جذبہ ہے، اس کا اپنا حسن ہے، اس کی اپنا کیف ہے۔ کبھی کبھار کسی کی بیوی بننے کا خواب دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں شادی شدہ زندگی کتنی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ پھر سوچتی ہوں محبت ایک عذاب، ایک زنجیر، ایک بیوقوفی۔ محبت میں انسان کمزور محسوس کرتا ہے، اس کے دکھی ہونے کے کتنے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ انسان کی انا اور خود اعتمادی مجروح ہونے کا خطرہ ہے، اور میں اپنے آپ سے کہتی ہوں کہ میں تنہا صحیح، کسی کی باندھی تو نہیں، صرف اپنی باندھی ہوں۔ اس خط نے مریضہ کی شخصیت، سوچ اور رومانوی رشتوں کے بہت سے ایسے گوشوں کو بھی نشاندہی کی جن تک رسائی شروع کے انٹرویوز میں دشوار ہوتی ہے۔ ایک اور مریضہ جو ڈپریشن کا شکار تھی، جب نفسیاتی علاج سے روبست ہونے لگی تو اس نے اپنے جذبات کا اظہار اپنے خط میں اس طرح کیا: جب میں درد کے تہہ خانے میں محیط تھی، جب حالات کی ملک کی تاریکی میں حد سے بڑھنے لگی اور امید کی ہر کرن بے نور ہو گئی، تو میں نے فیصلہ کیا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مثبت قدم اٹھاؤں گی۔ جب میں نے بے حد مدد کے لیے پکارا تو آپ کے کلینک نے میری صدا پر لبیک کہا۔ اب
آپ نے جس ہمدردی اور خلوص کا مظاہرہ کیا، اس نے مجھے ہمت دی، حوصلہ دیا، زندہ رہنے کی آس بخشی، مجھے خودکشی کے تہانے سے واپس بلا لیا۔ اب میرے خوابوں میں نئے رنگ بھر رہے ہیں، میرے من میں زندہ رہنے کی خواہش دوبارہ انگڑائی لینے لگی ہے۔ یہ سال ختم ہونے کو ہے، لیکن میری زندگی کا نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ اس قسم کے خطوط سے مریض اور ماہر نفسیات دونوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ایک مریض کا جب نفسیاتی علاج ختم ہو گیا تو اس نے مندرجہ ذیل خط بھیجا، جس میں اس نے اپنے نفسیاتی سفر کا تخلیقی اظہار کیا۔ وہ لکھتی، ایک چھوٹی سی پرانی کتاب ہوا کرتی جو لائبریری کی الماری کے ایک کونے میں پڑی رہتی تھی۔ اس کی حالت ناگفتہ بات تھی۔ اس کے بہت سے صفحات آپس میں جڑے ہوئے تھے، ان میں سے بعض پھٹ بھی چکے تھے۔ کتاب کے کور پر سیاہی کے داغ تھے۔ مصنف کا نام پڑھنا بہت مشکل تھا، کوئی نہیں جانتا تھا اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ بعض اوقات یہ لوگ اس کتاب میں دلچسپی لیتے تھے، اس کو اٹھا کر اس کا کور دیکھ کر مصنف کو نہ پڑھ سکنے کی وجہ سے کتاب کی خستہ حالت دیکھ کر مایوس ہو جاتے تھے اور کتاب چھوڑ کے چل دیتے تھے۔ آخر ایک دن آپ لائبریری میں آئے، آپ نے کتاب کو اٹھایا، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، مصنف کا نام پڑھنا چاہا اور پھر آپ نے اس کتاب کو مزید جاننے کے لیے فیصلہ کیا۔ آپ نے بڑے صبر و تحمل سے ان دشواریوں کو حل تلاش کرنا شروع کیا جن سے باقی لوگ بددل ہو چکے تھے۔ آپ کچھ پانی، کچھ سوئیاں اور کچھ دھاگے کے کچھ برش لائے۔ آپ نے ہر صفحے کو گوند اور سیاہی کو صاف کیا، دھویا، پھر خشک کیا۔ آپ نے ہر صفحے کو اہمیت دی، جہاں جہاں سے الفاظ مٹ چکے تھے آپ نے خود لکھ دیے۔ آپ جب تک ایک صفحے کو پوری طرح پڑھنے کے لیے تیار نہ کر لیتے اگلے صفحے پر نہیں جاتے تھے۔ جب تمام صفحات تیار ہو گئے، آپ نے انہیں ترتیب دی اور پھر انہیں آپس میں سی دیا۔ آپ نے اس کہانی کا ہر لفظ کو اہم سمجھا۔ اپنی کہانی کی جزیات بھی اتنی دلچسپی کا اظہار کیا جتنے بڑے واقعات میں۔ آپ نے پھر شروع سے آخر تک کہانی پڑھی اور اس کی اہمیت سے واقف ہوئے۔ اب جب کہ کہانی پائے تکمیل تک پہنچ چکی، اس کا آغاز بھی اور انجام بھی، اب کتاب اس قابل ہے کہ اسے دوسرے لوگ بھی پڑھ سکیں۔ نفسیاتی علاج کے لیے کتاب کا خوبصورت استعارہ اس سے پہلے میری نظر سے نہ گزرا تھا۔ ماہر نفسیات کو اندازہ ہو رہا ہے کہ خطوط انسانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں اور ان کے انداز فکر اور طرز زندگی کو بدلنے کے لیے ممد ثابت ہوتے ہیں۔ اس طرح ان میں ایک طرح کی مسیحائی پیدا ہو جاتی ہے جن سے مریضوں کو نئی امیدیں، نئے خواب ملتے ہیں، ایسے خواب جنہیں وہ شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں اور ایک پرسکون صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔